السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کی ایپیسوڈ نمبر 4 کو لے کر۔ لیکن اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شگفتہ اپنی فیملی کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے آئی تھیں اور 2 ہفتے رہ کر گئی تھیں۔ اس دوران انہوں نے کچھ جگہیں بھی دیکھ لی تھی تاکہ اپنا گھر تعمیر کروا سکیں۔ شگفتہ کو بنے بنائے گھر پسند نہیں آئے تھے۔ ان کا خیال تھا جب شائستہ چھوٹی بہن ہوتے ہوئے بڑے گھر میں رہ رہی ہے تو ان کا گھر بھی بڑا اور جدید زمانے سے ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ دنیا داری بھی دیکھنی پڑتی ہے۔ شوہر اچھا کماتے ہیں تو نثر بھی تو آئے۔ ایمان کے وہ دن بہت مصروف گزرے تھے۔ کبھی تاشا اور ارسا کو بازار جانا تھا، کبھی کہیں گھومنے، کبھی خالہ کو کوئی چیز یاد آ جاتی تھی تو کبھی خالو نے کسی دوست سے ملاقات کا ٹائم رکھ لیا تھا۔ سب کے پک اینڈ ڈراپ کا ذمہ اس کے سر تھا، کیونکہ حمید احمد اور عمر کی نظروں میں وہ سب سے زیادہ فارغ انسان تھا جسے اور کوئی کام نہیں تھا سوائے کھانے پینے اور سونے کے، جبکہ اسی بھاگ دوڑ میں اسے رات رات بھر جا کر اسائنمنٹس بنانی پڑتی تھیں اور دن بھر نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے کبھی عمر کے طنز و سوالات کا نشانہ بنتا تھا تو کبھی حمید احمد کی ڈانٹ کا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد روٹین پھر سے پہلی والی ہو گئی تھی۔ بائک کی چابی اسے ابھی تک نہیں ملی تھی۔ کبھی وہ پوائنٹ میں یونیورسٹی جاتا اور جب دیر سے کلاس ہوتی تو شعیب جنید کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ سائم کا گھر اس کے گھر سے کافی دور تھا اور دوسری سمت میں تھا۔ اس نے کئی مرتبہ آفر بھی کی مگر وہ خود اسے اتنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا کیونکہ جنید اور شعیب نزدیک رہتے تھے، مگر جب کبھی اس کی ضرورت ہوتی تو وہ فاصلے کی پرواہ کیے بغیر آ جاتا تھا۔ تاشا کا اپنی سہیلیوں کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر اور ایمان اور عمر کو بلا وجہ دوستوں کو گھر کے اندر لانے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے وہ ہمیشہ باہر کہیں ملاقات رکھ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایمان کی کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی اور دوسری کلاس میں 4 گھنٹے کا وقت تھا۔ مہینے کا آخر تھا، پاکٹ منی بھی اتنی نہیں بچی تھی کہ باہر کھانا کھا لیتے۔ ایمان تینوں دوستوں کو انیسہ کے گھر لے گیا تھا۔ انیسہ نے بہت محبت سے چاروں کا استقبال کیا تھا اور مزیدار چیزیں بنا کر کھلائی تھی۔ کھانا کھا کر وہ انیسہ کی اور بھی گرویدہ ہو گئے تھے۔ یہ بات اس نے سب سے چھپائی تھی کیونکہ یہ ایمان اور انیسہ کا راز تھا۔ اس کے بعد بھی انیسہ اس کے دوستوں کو یاد کرتی تھی۔ اچھے گھرانوں کے تمیز والے لڑکے تھے، جتنی دیر رہے گیسٹ روم سے باہر نہیں آئے تھے۔ حالانکہ ان کے جانے سے پہلے انیسہ کی تینوں لڑکیاں بھی گھر واپس آ چکی تھیں۔ یہ بات انیسہ کو اور بھی اچھی لگی تھی۔ ایمان کے تینوں دوست اس کی طرح اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ سائم 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ نیلی آنکھیں، ہلکے براؤن بال اور صاف رنگت والا سائم اچھی ہائٹ اور دبلی جسامت رکھتا تھا۔ گھنی مونچھیں اس کی صاف رنگت پر بہت سوٹ کرتی تھی۔ شعیب کے 5 بہن بھائی تھے، وہ تیسرے نمبر والا تھا۔ ایک بہن بڑی اور ایک اس سے چھوٹی تھی۔ اس کی آنکھیں براؤن اور رنگت ہلکی سی سانولی گندمی تھی۔ وہ ہلکی داڑھی اور مونچھیں رکھتا تھا۔ جسامت دبلی پتلی ہی تھی۔ جنید کی ایک بہن تھی جو اس کی جڑواں تھی۔ وہ قد کاٹ اور جسامت میں اچھا تھا۔ اس کی رنگت بالکل صاف اور سنہری تھی۔ وہ پٹھان فیملی سے تھا اور کلین شیو رکھتا تھا۔ اس کی آنکھیں گرے رنگ کی تھی۔ پھر آتا ہے اپنا ایمان احمد، گندمی صاف رنگت، کالی بادامی آنکھیں، انابی ہونٹ، کھڑی ناک، ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں، لمبا قد اور مضبوط جسم۔ وہ یونانی دیوتا تو نہیں تھا مگر اپنے اندر ایک خاص کشش رکھتا تھا۔ اس کے باقی تینوں دوست بھی خوش شکل تھے مگر ایمان کی بات ہی الگ تھی۔ سنجیدہ ہو، افسردہ ہو یا مسکرائے، ہر حالت میں بہت جاذب نظر لگتا تھا۔ چاروں دوست اپنی اپنی جگہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ کھاتے پیتے گھرانوں سے تھے تو جیب خرچ بھی کھلا تھا اور دل بھی۔ ان پر ایمان جیسی پابندیاں نہیں تھیں۔ سب کو ہی اچھی رقم ملتی تھی اڑانے کے لیے سوائے ایمان کے۔ عمر کا خیال تھا زیادہ پیسے دو تو لڑکے ڈرگس کا استعمال شروع کر دیتے ہیں۔ حمید احمد عمر کے اس بات سے 100% اتفاق کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ایمان کی پاکٹ منی بہت محدود سی رکھی تھی جس میں اس کا مہینے کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھار وہ ضرورت کے تحت ماں یا کبھی عائشہ سے لے لیتا تھا۔ عمر لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنے کاروبار کی تفصیلات دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک ڈاکومنٹ اپنے اسسٹنٹ کو ای میل کرنے کی کوشش کی تو انٹرنیٹ کنیکشن بند ملا۔ بارہا کوشش کے باوجود جب ای میل سینڈ نہ ہوئی تو اس نے انٹرنیٹ انکوائری سے وجہ معلوم کی۔ وجہ پتہ چلنے پر اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ کے وہ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھ کر اٹھا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سیدھا ایمان کے کمرے کے باہر آ کر رکا۔ ایک نظر دروازے کو کھا جانے والی نظروں سے گھور کر اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ ایمان سونے میں مصروف تھا۔ دروازے کی دستک پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے خنودگی بھری آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر آؤ۔ عمر کی غصیلی آواز نے اس کی نیند 2 سیکنڈ میں ہی دور کر دی تھی۔ وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور دروازہ کھولا تو سامنے موجود بڑا بھائی خطرناک تیوروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بھیا، خیریت؟ اس نے دل میں ڈرتے ڈرتے جلتو جلالتو کا ورد شروع کیا۔ انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کا کہا تھا تمہیں، کروا دیا؟ عمر کے الفاظ نے صحیح معنوں میں اس کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے۔ پچھلے مہینے بھی اسی بات پر اس کی اچھی خاصی کلاس ہوئی تھی۔ اس بار خالہ خالو کی آمد کی وجہ سے وہ جو گھن چکر بنا رہا، یہ بات وہ بالکل ہی بھول گیا تھا۔ میں بھول گیا۔ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبا لیا۔ اپنے کام تو تم بھولتے نہیں ہو۔ یہ ایک کام تمہیں اس لیے بولا تھا کہ مجھے اور بابا جان کو اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تمہارے اوپر گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک کام تو کر ہی سکتے تھے۔ ایمان نظریں جھکائے سنتا رہا۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ میں اس وقت ایک ای میل کرنے سے رکا ہوں؟
جناب کی نیندیں ہی پوری نہیں ہوتی، جب دیکھو سونے میں مصروف، جاؤ ابھی اور بل جمع کروا کر آؤ کام چور۔ عمر نے اسے خوشمگی نظروں سے گھورا۔ وہ فوراً اپنا والیٹ اور جیکٹ اٹھا کر بھاگا تھا، پھر کچھ یاد آنے پر رکا۔ بھیا اگر بائک کی چابی مل جاتی تو جلدی۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ عمر نے ایک نظر اسے گھورا، پھر اسٹڈی سے جا کر بائک کی چابیاں ڈھونڈنے لگا۔ بائک کی چابیاں تو ملی نہیں۔ اس نے اپنی کار کی چابیاں ایمان کے حوالے کر دی تھیں اور ساتھ میں احتیاط کرنے کی نصیحت بھی کی تھی۔ انسانوں کی طرح لے کر جانا تمیز کے ساتھ۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بل جمع کروا کر وہ واپس گھر آیا تھا۔ وہ چابیاں واپس دینے عمر کے کمرے میں جا رہا تھا جب تاشا سیڑھیاں اترتی اس کے پاس آئی تھی۔ شکر ہے تم آ گئے، مجھے بازار جانا ہے ابھی۔ ایمان نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا۔ ماہین کی بہن کے برتھ ڈے، اس کا گفٹ لینا ہے۔ پیدل چل سکتی ہو تو آ جاؤ۔ اس نے جان بوجھ کر شرارتاً مگر سنجیدگی سے کہا۔ تاشا نے دانت پیسے۔ یہ ہاتھ میں کیا پکڑے؟ اس کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑی چابیوں کی جانب تھا۔ یہ تو کار کی چابی ہے، میں واپس کرنے جا رہا ہوں، بھیا نے کام سے بھیجا تھا۔ ایمان نے انتہا کا ایماندار اور ذمہ دار بننے کی کوشش کی تھی۔ اب مجھے بھی تو کام سے جانا ہے، سیر کرنے کو تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ وہ چڑ سی گئی۔ سوری، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بھیا سے بات کر لو، ویسے بھی تمہاری وجہ سے ہی بائک چھینی تھی، اب بھگتو۔ وہ کہہ کر عمر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ تاشا کو غصہ آ گیا، وہ بھی اس کے پیچھے عمر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایمان نے جان بوجھ کر چابی فوراً عمر کو پکڑا دی تھی۔ بھیا مجھے بازار جانا ہے۔ تاشا نے اپنا مدعا سنایا۔ عمر نے ایمان کی طرف دیکھا۔ پیدل چلنے کی آفر کی تھی میں نے، اس نے معصومانہ انداز میں بتایا۔ عمر نے چابی واپس اسے پکڑا دی، ساتھ میں پھر اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ رش میں دھیان سے نکالا، ایک بھی اسکریچ نہیں آنا چاہیے۔ جی۔ مطابع داری سے چابی دوبارہ پکڑ کر تاشا کی جانب ایک شریر مسکراہٹ اچھالتا ہوا باہر نکلا۔ ویسے میں خواہ تم پر غصہ ہوتا رہا، میری تو پروموشن ہو گئی، بائک کی جگہ کار مل گئی، جب بھی جاؤ کار لے کر جاؤ۔ ایمان نے ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر ابرو ہلاتے ہوئے اسے چڑھایا تھا۔ منہ دھو کے رکھو اپنا، کار مل گئی ہے۔ تاشا نے چڑھتے ہوئے اس کی نقل اتاری تھی۔ ایمان کہا لگا کر ہنسا۔ تاشا نے اس کے بازو پر زوردار چٹکی کاٹی تھی۔ اف، کتنی بار منع کیا ہے، جب ڈرائیو کر رہا ہوتا تو اس طرح کے جسمانی تشدد سے اجتناب کیا کرو، خواہ کچھ ہو گیا تو گاڑی کو چوٹ لگے یا کسی اور کو، کلاس میری لگے گی۔ اب کی بار تاشا کا کہا گونجا تھا۔ اتنا ڈر ہوتا تو منہ بند کر کے بیٹھتے، مجھے پریشان نہ کرتے۔ ڈرتا تو میں کسی سے بھی نہیں ہوں۔ اچھا، واقعی؟ تاشا نے مذاق اڑانے والے انداز میں ابرو اٹھائے۔ ایمان نے ہونٹ بھیجے تو تاشا مسکرائی۔ سمین کے لیے گفٹ اور کیک لے کر وہ واپس آ گئے تھے۔ 2 گھنٹے بعد اسے پھر ماہین کے گھر جانا تھا۔ وہ گاڑی پورچ میں لگا کر چابی اپنے پاس رکھی سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے تاشا کے کمرے سے باتوں کی آواز آئی تھی۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ایمان کے ہونٹ خود بخود شریر انداز میں مسکرا اٹھے۔ بس میں ابھی نہا کر چینج کرنے لگی ہوں، جلدی آؤں گی، ڈونٹ وری۔ دوسری طرف یقیناً ماہین ہی تھی۔ ایمان کے ذہن میں شرارت ابھری۔ تاشا پارٹی میں پہننے والے کپڑے اپنے بیڈ پر رکھ کر باتھ روم میں گھسی تو ایمان دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر اطراف کا جائزہ لیا۔ تاشا کے جوتے، کپڑے، جیولری، کلچ، ہر چیز بالکل تیار تھی اور اس کے بیڈ پر نہایت نفاست سے رکھی تھی۔ باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے ایمان نے احتیاط سے اس کا ایک سینڈل اٹھایا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکلا۔ بغیر آواز کے دروازہ بند کر کے اس نے اپنی کب سے رکی ہوئی سانس بحال کی اور اسٹور روم کا رخ کیا، جہاں اس نے تاشا کا جوتا چھپانا تھا۔ اس کے میچنگ سینڈل کو اسٹور روم کی سب سے کونے والی الماری کے نیچے چھپا کر اس نے ہاتھ جھاڑے اور پھر مزے سے مسکراہٹ دباتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر بعد تاشا نہا کر نکلی اور ڈریس چینج کیا۔ بال بنانے کے بعد اس نے ہلکا سا پارٹی میک اپ کیا اور جیولری پہن لی۔ مکمل تیار ہو کر اس نے آئینے میں اپنی مکمل لک دیکھی۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرائی۔ اب اس کے سینڈلز پہننے کی باری تھی۔ جب اس نے بیڈ کے قریب رکھے جوتوں کا ڈبہ اٹھا کر کھولا تو اس میں ایک سینڈل نظر آیا۔ صدمے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ایک دم ہی پوری کی پوری کھل گئیں۔ ڈبہ وہیں رکھ کر وہ دوسرا سینڈل تلاش کرنے لگی، مگر دوسرا سینڈل وہاں ہوتا تو ملتا۔ وہ اس کے نئے جوتے تھے جو سمین کی برتھ ڈے پارٹی میں پہننے کے لیے اس نے عرصہ کے ساتھ جا کر خریدے تھے۔ وہ پریشانی کے عالم میں رونی صورت بنائے اپنا جوتا ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ ماہین کی بار بار کال آ رہی تھی مگر اس کا جوتا ایسے غائب ہوا تھا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اسے مجبوراً دوسرے جوتے پہننے پڑے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ایمان نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ نئے جوتے کے گم جانے کا غم اس کے چہرے پر بالکل واضح تھا۔ تاشا کو آف موڈ دیکھ کر اسے دل ہی دل میں ہنسی آ رہی تھی۔ تاشا کے سامنے وہ کس مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر کے بیٹھا تھا وہی جانتا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے تک تو بہت خوش تھی تم۔ ایمان نے اس کے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ تم سے مطلب؟ چپ کر کے گاڑی چلاؤ۔ وہ بہت خراب موڈ میں تھی۔ ایمان نے اپنے بے ساختہ مرتے کہے کو بہت مشکل سے گلا گھونٹا تھا۔ اپنی مسکراہٹ چھپانے کو اس نے چہرہ دوسری جانب موڑا، ورنہ وہ دیکھ لیتی تو سمجھ جاتے کہ یہ ایمان کی کارستانی ہے۔ تاشا سارے راستے خاموش بیٹھی رہی۔ اسے ماہین کے گھر ڈراپ کر کے وہ واپس آیا تو سب سے پہلے اسٹور کا رخ کیا جہاں اس نے تاشا کا جوتا چھپایا تھا۔ اس سے پہلے کہ تاشا اس کی شرارت تک پہنچتی اس نے جوتا واپس لے جا کر اس کے کمرے میں رکھ دیا تھا، ورنہ وہی جوتا لے کر وہ سارے گھر میں ایمان کے پیچھے دوڑ رہی ہوتی۔ چند روز بعد تاشا کی سالگرہ تھی۔ سالگرہ کی شاپنگ کرنے کے لیے اس نے زبردستی عائشہ اور علینا کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹا۔ ایمان ہمیشہ کی طرح ڈرائیور کی ڈیوٹی پر مامور تھا۔
حمید احمد اور عمر اسے کھلا خرچ دیتے تھے۔ کافی گھنٹے شاپنگ پہ صرف کرنے کے بعد وہ گھر آ گئی۔ فون پر سب کو سالگرہ میں آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ کیک کا اسپیشل آرڈر تاشا نے حمید احمد کے ساتھ جا کر دیا تھا، جو اس کی سالگرہ والے دن گھر ڈیلیور ہو جانا تھا۔ عمر بچپن میں سالگرہ منانے کا شوق رکھتا تھا، مگر جلد ہی اس نے اپنی سنجیدہ اور سوبر طبیعت کے باعث ان کاموں کو بچکانا سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ ہلکی پھلکی سے پارٹی کر لیا کرتی تھی۔ اسے پارٹی سے زیادہ تحفے لے کر مزہ آتا تھا، اس لیے گھر پہ یا سہیلیوں کے ساتھ وہ چھوٹا سا کیک کاٹ کر انجوائے کر لیتی تھی۔ البتہ ایمان کی سالگرہ کبھی کسی نے منائی ہی نہیں تھی۔ ہر بار اس کی سالگرہ کے روز کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ اس کی پہلی سالگرہ کے روز عمر کے پاؤں کا فریکچر ہو گیا تھا، دوسری بار عمر کے اسکول میں کوئی ایونٹ تھا، تیسری بار ایمان خود سیڑھیوں سے گر گیا تھا، چوتھی بار کچھ خاندانی مسائل چل رہے تھے، اور یہ پھر سلسلہ اسی طرح جاری رہا۔ شروع میں تاشا کی سالگرہ کا چھوٹا سا اہتمام حمید احمد گھر میں ہی کر لیا کرتے تھے، مگر جوں تاشا بڑی ہوتی جا رہی تھی، حمید احمد کے مکمل لاڈ اور اپنی نخریلی طبیعت کے باعث اس کی سالگرہ کا بجٹ بھی تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے لیے ہر چیز میں اسپیشل پروٹوکول ہوا کرتا تھا۔ سالگرہ کا اہتمام بے شک گھر پہ ہوتا تھا، لیکن وہ اپنی ساری سہیلیوں کو بلاتی تھی۔ انیسہ کی فیملی تو ہر سال ہی مدعو ہوتی تھی، لیکن اس بار شگفتہ کو بھی دعوت ملی تھی۔ یوں بھی تاشا کو تقریبات کا بہت شوق تھا، دوستوں کی بہنوں تک کی سالگرہ وہ مس نہیں کرتی تھی، یہ تو پھر بھی اس کی اپنی تھی۔ سالگرہ کے روز تاشا نے اپنی تیاری میں کافی وقت لگایا تھا۔ ہال کی ڈیکوریشن کرنے میں علینا، ایمل اور فاریہ نے ایمان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ باری باری نمرہ، ملائکہ اور ماہین بھی پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے تاشا کو گلے مل کر سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ تاشا کی سہیلیوں کے آتے ہی عمر نے ایمان کو گھوریاں دینی شروع کر دی تھی۔ اس کی گھوریوں کا مقصد ایمان سمجھ چکا تھا، مگر تقریب انجوائے کرنے کے چکر میں بظاہر وہ انجان بنا رہا۔ شگفتہ کی فیملی تھوڑی دیر بعد پہنچی تھی۔ ارسا کی نظریں پھر ایمان کو اپنا محور بنا چکی تھی۔ عمر نے ایمان کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے لان میں لے گیا۔ کوئی عقل نام کی چیز ہے تمہارے پاس یا نہیں؟ اس کے چہرے کے زاویے ایک دم بگڑے تھے۔ ایمان نے انتہائی معصومانہ شکل بنائی۔ کیا ہوا بھیا؟ لڑکیوں کی پارٹی ہے، تمہارا کیا کام ہے اس میں؟ عمر کے ماتھے پر انگنت شکنیں تھی۔ بھیا میں تو بس اپنا کام کر رہا ہوں۔ نظر آ رہا ہے مجھے کیا کام کر رہے ہو، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیک کٹنے کے بعد تو مجھے نیچے والے پورشن میں نظر نہیں آنا، سمجھ گئے؟ عمر نے اسے تنبیہ کی تو وہ سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ سب لوگ ہال میں ہی موجود تھے۔ تاشا اپنی سہیلیوں اور کزن سے باتیں کر رہی تھی، جلال اپنے فون کے ساتھ مصروف تھا اور وقتاً فوقتاً تاشا کو بھی ایک نظر دیکھ رہا تھا۔ ارسا کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی ایمان کیک کٹنے سے پہلے منظر سے غائب ہو گیا۔ عائشہ کیک لے کر خوبصورتی سے سجے سینٹرل ٹیبل پر لے آئی تھی۔ تاشا نے کیک کاٹا اور سب نے ہیپی برتھ ڈے گاتے ہوئے تالیاں بجائیں۔ کیک کاٹتے ہوئے تاشا بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق دیکھتے ہوئے ایمان کو معلوم بھی نہ ہو سکا کہ کب وہ عائشہ کے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگا تھا۔ وہ سب کو باری باری کیک کھلا رہی تھی اور خود اپنی سہیلیوں کے ہاتھوں سے کھا رہی تھی۔ اس سے گلے ملتے ہوئے باری باری سب خواتین اور لڑکیوں نے اسے تحفے دینے شروع کیے۔ ایمان دونوں بازو سینے پر لپیٹے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا۔ اس وقت اس کے ذہن میں کئی مناظر چل رہے تھے، مگر ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی جو تاشا کو خوش دیکھ کر خود بخود ہی نمودار ہوئی تھی۔ سب کو باری باری ان کے حصے کا کیک دیتے ہوئے علینا نے جب ایمان کو ڈھونڈنا چاہا تو وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ حیرت سے پورے ہال میں نظریں گھمانے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے تک تو یہیں تھا، اب کدھر غائب ہو گیا؟ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ تب اس کی نظر عائشہ کے کمرے کی جانب اٹھی۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے سنجیدگی کی تصویر بنا جانے کس سوچ میں گم تھا۔ علینا اس کے حصے کا کیک لے کر وہیں پہنچ گئی۔ اسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ کر ایمان نے فوراً اپنی نگاہوں کا زاویہ بدلا۔ تم اکیلے یہاں کیوں کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ کیک والی پلیٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ پوچھ رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ تھوڑا آرام کر لوں، بس کیک کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے پلیٹ پکڑے بغیر ہی کیک کا ٹکڑا اٹھایا اور ایک ہی بار میں سارا منہ میں ڈال لیا۔ تو تم کمرے میں چلے جاتے، کیک کھانا ضروری تھا کیا؟ اس کی بات پر علینا نے اچنبھے سے پوچھا تو وہ شریر انداز میں مسکرایا۔ وہ کیا ہے نا ڈیئر کزن، مجھے کیک بہت پسند ہے، اس لیے صبح تک کا ویٹ نہیں کر سکتا تھا، ابھی جا رہا ہوں کمرے میں۔ کوئی پوچھے تو کہہ دینا ایمان سو رہا ہے۔ ایک آنکھ دبا کر کہتا وہ دو سیڑھیاں ایک ساتھ چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ بستر پر گر کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے اور کمرے کی چھت کو گھورنے لگا۔ نیچے سے میوزک کی مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر کچھ سوچنے لگا۔ سب لوگ ایک ساتھ ہال میں موجود تھے، لیکن وہ اس وقت اکیلا اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کی نہ کوئی اہمیت تھی اور نہ وہاں کسی کو ضرورت تھی۔ وہ اکثر اسی طرح گھریلو تقریبات میں خود کو تنہا محسوس کیا کرتا تھا۔ تاشا سب کے درمیان ایک شہزادی کی طرح اٹھلاتی ہوئی نظر آتی تھی۔ جہاں وہ موجود ہوتی تھی سب کی نگاہوں کا محور رہتی تھی، جبکہ اس کے سامنے ایمان کا وجود خود بخود پسے پشت چلا جاتا تھا۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے نظر نہ آتی تو سب اسے ڈھونڈنے لگ جاتے تھے، جبکہ ایمان کی کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ گھنٹوں کسی کونے میں اکیلا چھپ کر بیٹھا رہتا تھا اور اسے کوئی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرتا تھا۔ شائستہ کو کبھی اس کی فکر ہوئی تو ہوئی، ورنہ حمید احمد نے کبھی اس کا نہیں پوچھا تھا، اور آج تو عمر نے خود اسے بھیج دیا تھا۔ نیچے سے آتی آوازیں سن کر اس کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں جائے اور سب کے بیچ بیٹھ کر پارٹی انجوائے کرے جیسے سب کر رہے تھے، مگر عمر کا حکم ٹالنے کی ہمت وہ نہیں رکھتا تھا۔ دوسری وجہ ارسا تھی، جس کی وجہ سے وہ جلدی اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔
یہ شاید عرصہ کے وجود کو اس نے بہانہ بنا کر خود کو تسلی دی تھی کہ وہ عمر کی کہنے پر نہیں بلکہ عرصہ کی وجہ سے یہاں آ گیا۔ وجہ کچھ بھی تھی، لیکن اس وقت وہی واحد انسان تھا تو اسے گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی تقریب کا حصہ نہیں تھا۔ جانے کس احساس کے تحت اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ ہوش سنبھالنے پر پہلی مرتبہ اس نے تاشا کی سالگرہ بہت دھوم دھام سے ہوتی دیکھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کی سالگرہ پر بھی یہی سب اہتمام ہوگا، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ اس نے شائستہ سے اپنی سالگرہ منانے کی ضد کی تو عمر نے جھڑک کر خاموش کروا دیا۔ اس دوران عمر کے منتھلی ٹیسٹ چل رہے تھے اور اسے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنی تھی۔ ایمان کی برتھ ڈے پارٹی کے چکر میں وہ اپنے گریڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حمید احمد کو اس سے پورا اتفاق تھا۔ سالگرہ تو اگلے سال پھر آ جاتی، مگر عمر کے تعلیمی ریکارڈ میں جو کمی آتی وہ دوبارہ پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ ایمان کے اپنے گریڈز باقیوں کے مقابلے میں کم ہی آتے تھے۔ حمید احمد کے بڑے دونوں بچے ذہین و فطین تھے، جبکہ ایمان کی توجہ پڑھائی سے زیادہ کھیل کود میں ہونے کی وجہ سے حمید احمد اس سے سخت نالاں رہتے تھے۔ اور پھر سونے پر سہاگا یہ تھا کہ تاشا بھی ذہین نکلی۔ تعلیمی اعتبار سے ایمان کچھ زیادہ خوش قسمت ثابت نہ ہوا تھا، اور اسی وجہ سے حمید احمد اس سے زیادہ تر ناخوش رہتے تھے۔ عمر کی شکایتیں بھی اس کے حق میں اچھی ثابت نہ ہوتی تھیں، اور یوں حمید احمد کی نظروں میں ایمان ان کے گھر کا کھوٹا سکہ بن گیا، جو صرف اور صرف ان کی ناک کٹوانے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ اس پر وہ کڑی نظر رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں ایمان کی شکایات موصول ہو جاتی تھیں، اور اپنے اندر کا غصہ وہ اس پر نکالنے سے اجتناب بھی نہیں کرتے تھے۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ اچھا رزلٹ آنے پر تاشا کو حمید احمد سے اچھی داد اور قیمتی تحفے وصول ہوتے تھے، اور ایمان کو جھڑکیاں اور مار ملتی تھی۔ وہ کن ذہن نہیں تھا، بس تاشا جتنی محنت نہیں کرتا تھا، مگر عمر نے جو اس پر بے وقتی کی مہر لگا دی تھی وہ پتھر پر لکیر بن گئی تھی۔ اس نے اپنا فون پینٹ کی سائڈ والی جیب سے نکالا اور وقت گزارنے کے لیے اس میں پرانی تصویریں دیکھنے لگا۔ ایک تصویر پر آ کر وہ رک گیا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں کونیاں ٹانگوں پر ٹکا کر فون ہاتھ میں پکڑے وہ اس تصویر کو دیکھنے لگا، ایک مردانہ والٹ کی تصویر۔ اس کے ساتھ مزید کچھ یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ ان کے میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، تاشا کا A+ گریڈ آیا تھا۔ اس کامیابی پر حمید احمد نے اسے نفیسہ سونے کا لاکٹ دیا تھا، جس پر اس کا نام تاشا اردو میں لکھا تھا۔ عمر نے اسے بہت خوبصورت پلاٹینم کا باریک سا چین والا بریسلٹ دیا تھا۔ عائشہ نے اسے سفید ڈال والی خوبصورت گھڑی دی تھی، اور شائستہ نے اس کے لیے خوبصورت سا جوڑا خریدا تھا۔ انیسہ کا تحفہ الگ تھا۔ سب سے تحفے اور مبارکباد لیتے ہوئے وہ بھرپور انداز میں مسکرا رہی تھی۔ سب کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی۔ ایمان بھی ان کے ساتھ مسکرا رہا تھا، مگر یہ مسکراہٹ اچانک سنجیدگی اور پھر گھبراہٹ میں ڈھل گئی تھی۔ جب حمید احمد نے اس سے اس کے رزلٹ کا پوچھ لیا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کا رزلٹ تاشا جتنا شاندار تو نہیں تھا، لیکن اتنا برا بھی نہیں تھا جتنا برا حمید احمد اور عمر نے رد عمل دے دیا تھا۔ اسے تحفہ صرف عائشہ نے دیا تھا، بلیک لیدر کا مردانہ والٹ۔ وہ جانتی تھی کہ اسے والٹ کتنے پسند تھے۔ میٹرک پاس کرنے کی خوشی میں شائستہ، انیسہ اور نفیسہ سے ملنے والی نقدی اس نے اس والٹ میں رکھی تھی، اور پھر اگلے روز بازار جا کر وہ تاشا کے لیے انہیں پیسوں سے پنجابی اسٹائل کی خوبصورت سی گولڈن نگوں والی بالیاں خرید کر لایا تھا، جس کے نیچے جھمکیاں لٹک رہی تھیں۔ اس نے وہ بالیاں گھر آ کر گفٹ ریپر میں پیک کر لی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ تاشا کو جیولری بہت پسند تھی۔ تاشا نے اسے کبھی کوئی گفٹ نہیں دیا تھا، مگر وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، کیوں بھی وہ کچھ دنوں سے اس سے کسی بات پر ناراض تھی۔ شاید وہ اس تحفے کے ذریعے تاشا سے اپنے بگڑے تعلقات استوار کرنا چاہتا تھا۔ بالیاں پیک کر کے وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا ہوا خود کلامی کرتے ہوئے جملہ ترتیب دے رہا تھا۔ اسے تحفہ دیتے ہوئے تاشا سے کہنے تھے، تاکہ اگر اسے تحفہ پسند نہ آتا تو وہ بھی اس شترول سے بچ جاتا جو تاشا کی شکایت کے نتیجے میں عمر نے اس کی لگائی تھی۔ اس کا تاشا کو تحفہ دینا ہی شیر کی کچھ ہار میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسا رسک لینے جا رہا تھا۔ ابھی وہ جملے ترتیب دے ہی رہا تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تاشا اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ اس نے بالیاں والا ہاتھ فوراً پیچھے کو جھپایا، مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سارے جملے، ساری ہمت، سب ایک لمحے میں محو ہو گیا تھا۔ اس وقت وہ صرف اور صرف اس کے وہ تحفہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا، مگر تاشا نے زبردستی اسے چھین لیا تھا۔ یہ کیا ہے؟ اسے الٹ پلٹ کو دیکھتے ہوئے وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس میں کیا ہوگا؟ تمہارے کام کی چیز نہیں ہے، واپس دو۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کے لیے وہ روب سے بولا تھا، مگر تاشا اسے لے کر نیچے بھاگ گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ ہال میں عمر پہلے سے موجود تھا۔ اتفاق سے حمید احمد اسی وقت کہیں سے گھر واپس آئے تھے۔ وہ اندرونی دروازے سے داخل ہو رہے تھے جب انہوں نے دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ ایمان ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے اسے پکڑ کر ڈانٹا۔ یہ کیا بھاگ دوڑ مچائی ہوئی ہے؟ آرام سے بیٹھو۔ ان کے روبدار حکم پر وہ وہیں جم گیا تھا اور التجائیہ نظروں سے تاشا کو تنبیہ کرنے لگا کہ وہ خاموش ہی رہے، مگر وہ مزے سے گفٹ کا ریپر کھولنے لگی۔ ایمان نے اس کے ہاتھ سے واپس جھپٹنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ تاشا نے بالیاں نکال کر ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ یہ تو بالیاں ہیں، تم کب سے زنانہ چیزیں پہننے لگے؟ اس کی گلفشانی پر ایمان نے بے بسی سے دانت پیسے تھے۔ حمید احمد ان الفاظ پر چونکے، اور عمر نے تاشا کے ہاتھ سے وہ بالیاں لے کر دیکھی اور پھر حیران ہوتے ہوئے حمید احمد کی طرف بڑھا دی۔ کیا ہے یہ سب؟ حمید احمد کی روبدار خصیری آواز پر اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ اس کی خاموشی کا عمر نے کوئی اور مطلب نکالا تھا۔ کسی لڑکی سے چکر چل رہا ہے تمہارا؟ کس کو دینے کے لیے خریدی ہیں یہ؟ عمر کی بات پر ایمان نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ سب کچھ گڑبڑ ہو گیا تھا۔ جو اس نے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا۔
وہ چاہ کر بھی نہیں بتا سکا تھا کہ یہ بالیاں وہ تاشا کے لیے لایا تھا۔ عمر نے اسے کان سے پکڑ کر حمید احمد کی اسٹڈی میں گھسیٹا تھا۔ بہت مشکل سے وہ حمید احمد کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہوا تھا کہ اس کا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہیں چل رہا اور یہ بالیاں وہ عائشہ کے لیے لایا تھا۔ عمر کو اس کی بات پر کوئی یقین نہیں تھا، اس نے بالیاں اسے چھین کر پھینک دی تھیں۔ اس کی اچھی خاصی درگت بنوا کر تاشا بہت سرشار سی گھوم رہی تھی۔ ایمان کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا اگر وہ اس کا بھرم رکھ لیتی؟ تحفہ بھی اسے مل جاتا، مگر وہ کب کچھ سوچ کر کرتی تھی۔ اس بھیانک تجربے کے بعد ایمان نے تاشا کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں خریدی تھی۔ وہ بالیاں جو عمر نے اس سے لے کر باہر پھینک دی تھی اس نے ڈھونڈ لی تھیں اور لا کر اپنی الماری میں چھپا دی تھی۔ وہ کافی مہنگی بالیاں تھیں اور اس میں اس کا خلوص بھی شامل تھا جسے وہ یوں بے قدر ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔